لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مشتبہ سلمہ جو تلاوت قرآن کے ذریعے آج کی اس مجلس کا آغاز کر رہے تھے. میں گزار ہوں عباس سلمہ سے کہ تشریف لائیں. آبان سلمہ سے گزار ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باواز بلند نعرہ صلوات. یوں ہوئے سایہ کنا نور نظر پر آنسو بن گئے دیدہ بینا کا مقدر آنسو. جوہری ہو تو لگا سکتا ہے ان کی قیمت ہے میان صدف چشم وہ گوہر آنسو. جرم کو سایہ رحمت میں چھپانے کے لیے پردہ چشم سے آ جاتے ہیں باہر آنسو. بنتا ہے نامہ اعمال سند بخشش کی یوں گناہوں کا ڈبو دیتے ہیں دفتر آنسو. اس طرح چشم تولا سے یہ چشمہ پھوٹا لے چلے کشتی دل کو سوئے کوثر آنسو. انبیاء اور ائمہ کی بکا شاہد ہے چرخ عصمت کے ہیں ٹوٹے ہوئے اختر آنسو. اشک رو کے گائے بے رحم زمانہ کیوں کر ہنستے ہنستے بھی نکل آتے ہیں اکثر آنسو. یہ وہ طوفان ہے کہ ہوتے ہیں کلیجے پانی جھیل سکتے نہیں بیداد کے خوگر آنسو. یہ وہ تیزاب ہے جو دل میں اتر جاتا ہے روک سکتے نہیں یہ قلب کے پتھر آنسو. اس طرف بندش گریہ میں یزید کی بدعت اس طرف سنت زہرا و پیغمبر یہ جہاں اور جنا دونوں خانے ہیں. یہ جہاں اور جنا دونوں عزا خانے ہیں. یوں بہاتی رہی شبیر کی مادر آنسو. پتھروں نے بھی در خون جگر اگلا تھا. پتھروں نے بھی در خون جگر اگلا تھا ادھر خون دلے چرخ ستمگر آنسو. تذکرہ تشنہ لبوں کا جو زباں پر آیا پیش کرنے لگا ہر آنکھ کا ساغر آنسو. حشر تک جن و بشر حور و ملک روئیں گے ہوں گے مظلوم کے روضے پہ نچھاور آنسو. سیرت سید سجاد پہ چلنے کے لیے زندگی بھر وہ بہائیں گے برابر آنسو. مانگ کر پرتو آقا سے تجلی باقر روشنی دیں مجھے قبر کے اندر آنسو.
नारे सलवात। अगले मनकबत खान को आवाज़ देने से पहले 4 मिसरे के सांस ली है दामने खैरुल बरा की छाँव में, सांस ली है दामने खैरुल बरा की छाँव में, बोलना सीखा है जिसने शाह खैबर गिर से, और बेसबब आती नहीं किरदार में मासूमियत, बेसबब आती नहीं किरदार में मासूमियत, लोरियां जहरा ने दी हैं आया ततहीर से, लोरियां जहरा ने दी हैं आया ततहीर से। इन्हीं मिसरों के साथ गुजार हूँ जनाब अब्बास साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह सैयदुल शुहदा में मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक बावजन सलामती इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। जब सजाता अलम तो सोचता हूँ बार बार, जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़हरा की दुआ आ जाएगी। जब सजाता हूँ अलम तो सोचता हूँ बार बार, मेरे हिस्से में भी ज़हरा की दुआ आ जाएगी। और फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूँ मैं, फर्श मजलिस का बिछाकर मुतमईन बैठा हूँ मैं, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएंगी, कोई आए या ना आए सैयदा आ जाएंगी। और तमामी लोगों से गुजारिश है कि वो फर्श मजलिस पे तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। हुसैन फ़िक्र की रानाइयों में रहता है, हुसैन फ़िक्र की रानाइयों में रहता है, हुसैन अज़्म की बरनाइयों में रहता है, हुसैन अज़्म की बरनाइयों में रहता है, हुसैन दर्द की पिन्हाइयों में रहता है, हुसैन रूह की गहराइयों में रहता है। और नज़र उठा के तो देखो कहाँ नहीं है हुसैन, नज़र उठा के तो देखो कहाँ नहीं है हुसैन, वहाँ नबी भी नहीं है जहाँ नहीं है हुसैन, वहाँ नबी भी नहीं है और जहाँ नहीं है हुसैन। और हुसैन से चमने रोज़गार बाकी है, हुसैन से चमने रोज़गार बाकी है, खुलूस जिंदा है दुनिया में प्यार बाकी है। और जहाँ में दीन खुदा का वकार बाकी है, ज़मीन पे खाने परवरदिगार बाकी है। और वजूद जिन्नो मलक शाह मशरक़ैन से है, वजूद जिन्नो मलक शाह मशरक़ैन से है, नबी से है ये ज़माना नबी हुसैन से है, नबी से है ये ज़माना नबी हुसैन से है। और मताए आरज़ुए क़ल्ब अंबिया है हुसैन, मताए आरज़ुए क़ल्ब अंबिया है हुसैन, लबे खलील से निकली हुई दुआ है हुसैन। और जो गूंजती रहे ताहश वो सदा है हुसैन, अली की जान पैगंबर का आसरा है हुसैन। और वजूद राबता जिस्म जा हुसैन से है, वजूद राबता जिस्म जा हुसैन से है, ज़मी हुसैन से है आसमा हुसैन से है, ज़मी हुसैन से है आसमा हुसैन से है। एक बावज़ नारे सलवात। लहू में डूब के इस्लाम को बचाया है, लहू में डूब के इस्लाम को बचाया है, खुदा के आखिरी पैगाम को बचाया है, खुदा के आखिरी पैगाम को बचाया है। और हर एक रसूल के अंजाम को बचाया है, नबी के काम को और नाम को बचाया है, नबी के काम को और नाम को बचाया है। और रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, रुखे निफाक का गाज़ा उठा के फेंक दिया, यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक दिया, यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक दिया। एक बावज़ सलामती इमाम ज़माना सलवात। ये थे जनाब अब्बास साहब जो
مخصوص انداز میں منظرانہ پیش کر رہے تھے. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے یا جو لوگ کرسی پر جمع ہیں ان سے گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. اور مولانا موصوف لا چکے ہیں. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تمام مومنین سے گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں. سوزخانی کے فرائض انجام کے لیے جناب ذکی صاحب سے گزارش ہے ان 4 مصروں سے کہ اے اہل ادا گوش بصیرت سے سنو گر، اے ادا گوش بصیرت سے سنو گر، کہتی ہے اداداروں سے یہ زینب مستر، کہتی ہے اداداروں سے یہ زینب مستر، سرمایہ ایماں ہے یہ ذکر غم سرور، سرمایہ ایماں ہے یہ ذکر غم سرور، اور قیمت میرے زخموں کی ہے یہ مجلس و منبر، قیمت میرے ہے روح عمل یہ اسے لاشا نہ بناؤ، مظلوم کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ، مظلوم کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ. انہی مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں جناب ذکی زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. باوزل النار الصلوات. توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا، ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا، ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا، اور دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پتلی ہے، یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا، یہ فرش عزا ہم کو بکھرنے نہیں دیتا، توہین مودت کبھی. نعرہ صلوات. مجرئی پیدا ہوا تھا
حسن کے واسطے مجھ رئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور بنا خنجر شہ تشنا دہن کے واسطے اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا کم تھا بہن کے واسطے مجھ رئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے اور شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی کہ کفن کے واسطے یہ ردا رہنے دے بھائی کہ کفن کے واسطے اور خون بھرے کرتے ہی میں اصغر کو مدفون کر دیا جب نہ کچھ ممکن ہوا شہ کو کفن کے واسطے مجھ رئی پیدا ہوا تھا نعرہ صلوات فاتحہ نعرہ صلوات کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا اور قبر نبی کی شمع بجھانا کس کو سناؤں کون سنے گا 700 ظالم کرسی نشین تھے اور اہل حرم کو دیکھ رہے تھے ہائے بنت علی کا
سر کو جھکانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا اور کہتی تھی بابا بابا جو رو کر بالی سکینہ بے کس و مضطر ہائے شمر کا اس کو سیلی لگانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا کہتی تھی بانو اصغر بیٹا ارے میں نے تو تم سے کچھ نہ کہا تھا ہائے جھولے سے تیرا روٹ کے جانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا شاہ کا پیارا آنکھوں کا تارا بانوں کا جایا گیسو والا ہائے ظالم کا اس کو برچھی لگانا کس کو سناؤں کون سنے گا کرب و بلا کے غم کا فسانہ کس کو سناؤں کون سنے گا اور خبر نبی کی شمع بجھانا کس کو سناؤں کون سنے گا یہ تھے جناب ذکی زیدی صاحب جو بہترین انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. تمام مومنین سے گزارش ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے. بعد مجلس مہمان انجمن سپاہ حسینی بھنولی سعادات پرچم گنبد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فرش مجلس تک نوحہ خوانی وسینہ زنی کرتی ہوئی تشریف لائے گی. اس کے بعد تمام انجمن آئے ماتمی شب بھر نوحہ خوانی وسینہ زنی کے ذریعے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا بھروسہ پیش کریں. چند مصروں کے ساتھ التماس کرتا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا زیبا رضوی صاحب سے کہ رکھی جو مدرسہ علم دین کی بنیاد، رکھی جو مدرسہ علم دین کی بنیاد، تو آئی قبر نبی سے صدائے زندہ باد. ہوا جو آپ کا شاگرد بن گیا استاد، جھلک گئے علماء سے مدینہ و بغداد. جو باوقار سر علم پر امامہ ہے، جو باوقار سر علم پر امامہ ہے، امام جعفر صادق کا کارنامہ ہے.
امام جعفر صادق کا کارنامہ ہے. انہی مصروں کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ضیاء قمر رضوی صاحب کے بلا سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں. امام کی سلامتی کے لیے بلند تر سلوات. امام کے ظہور کے لیے بلند تر سلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارته لأربعين علي الحسين عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة
الضلالة صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران ارجمن، جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے تعلیم شدہ زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ کے جو روز اربعین پڑھی جاتی ہے، اس کے ایک فقرے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام کچھ مطالب کے بعد اور کچھ مناقب کے بعد اس طریقے سے فرما رہے ہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ میرے مالک، یہ تیرا وہ بندہ تھا کہ جس کو تو نے شہادت کی کرامت سے نوازا، اور یہ وہ بندہ تھا ساتھی تو یہ جو کولر چل رہا ہے اسے کو بند کرو، ادھر چل رہا ادھر کوئی ہے ہی نہیں، یہ جو چل رہا ہے بیچ والا شور کر رہا ہے سب۔ نعرہ سلوات، اور یہ وہ بندہ تھا کہ ببلا محجتہ فی، کہ جس نے اپنا خون جگر اور خالص ترین خون دل، جس طریقے سے آپ تعبیر کریں لفظ محجہ کی، اس کو تیری راہ میں بہایا، لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکال سکے۔ کیا کہا تو بند کریں تو مو ہے تو سفید والا بند کر، دونوں بند کریں، سفید والا بھی یہ بھی۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، بابا سے بلند نعرے سلوات۔ خوب کہ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں اور گمراہی کی حیرانی سے نکال سکیں۔ خیر، پر محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ عزیزو، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے
ضروری ہے کہ انسان اس کے مقصد پر غور کرے کہ آیا اس کام کو انجام کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنا زیادہ اس کام کے مقصد پر غور کیا جائے گا اتنا ہی انسان اس کام سے استفادہ بھی کر سکے گا اور اتنا ہی اس کام کو خلوص کے ساتھ انجام دے گا۔ اگر اس بات پر غور کرے کہ آخر اس کام کو انجام کیوں دے رہے ہیں۔ مثلاً ابھی یہی شب بیداری میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلس ہو رہی ہے، آخر یہ شب بیداری کیوں ہے؟ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہے؟ اسے کرنے والے دیوانے تو نہیں ہیں؟ آخر اس پروگرام کو ارینج کیوں کیا گیا ہے؟ یہ کام کیوں انجام پا رہا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے، کوئی نقصان ہے، کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ اور جتنا زیادہ اس پر انسان غور کرے گا اور جتنا زیادہ اس پر فکر کرے گا اتنا ہی اس چیز سے استفادہ کر سکتا ہے۔ خود شب بیداری سے اتنا ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ مجلس ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر کام ہے، کوئی بھی نیک کام انجام دینا ہے، کچھ بھی صحیح، لیکن کام کو انجام دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اس پر غور کرے، توجہ کیجیے گا، اس کے بارے میں سوچے۔ حتیٰ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی ہماری، ادھر ہم نے نماز شروع کی اور ادھر دماغ کی ساری کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، یہ بھی یاد آتا ہے، وہ بھی یاد آتا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، سوائے خدا کے سب یاد آتا ہے، کیا کریں؟ تو اس میں علماء نے جو راہکار بیان کیا اس میں سے ایک یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کچھ دیر قبلہ رو ہو کر کے بیٹھیں اور سوچیں کرنے کیا جا رہے ہیں، کس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں، اس پر غور کریں۔ خود یہ کچھ دیر کی فکر کرنا، خود کچھ دیر کا یہ تصور کرنا نماز میں توجہ کے برقرار رہنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ صرف مختصر سی توجہ کچھ دیر کے لیے، مثلا غرض کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام امور کے لیے ضروری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہی میں نے عرض کیا کہ شب بیداری، اچھا لفظ ہے، شب بیداری، یعنی ایک رات بیدار رہنا، بیدار یعنی جاگنا، شب بیداری یعنی بیداری کی رات ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ کافی کچھ ہے کہ اس پر انسان گفتگو کرے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کبھی اور کے لیے کہ شب بیداری یعنی ایک رات، شب یعنی رات اور بیداری یعنی بیدار رہنا، جاگنا، یہ جاگنے کی رات ہے۔ جاگنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، آپ نہیں اٹھنا بیٹا، جاگنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ جاگ رہی ہے، دل سو رہا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ ممکن ہے سو رہی ہو، دل جاگ رہا ہے۔ ہم جو یہ شب بیداری انجام دے رہے ہیں، کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ صرف آنکھوں کے جاگنے کے لیے یا دل کی بیداری کے لیے؟ دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم جاگ تو رہے ہیں، بالآخر ہمیں رات بھر جاگنا ہے اور شب بیداری کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگیں گے، سینہ زنی کریں گے، ماتم کریں گے، اس کے بعد کل دن میں سو لیں گے، مکمل ہو گئی بات، جو رات میں جاگے تھے پورا ہو گیا، اسی کے لیے جاگے تھے، کل دن میں سو لیں گے۔ یا یہ کہ نہیں، اس جاگنے کا کہیں کوئی فائدہ اور ہونا چاہیے۔ آیا جو ہم جاگ رہے ہیں، اس ہمارے ظاہری جاگنے سے ہمارا باطن جاگے گا یا نہیں جاگے گا؟ توجہ کریں، اس ظاہر کے جاگنے سے ہمارا باطن جاگے گا یا نہیں جاگے گا؟ باطن کے جاگنے کے معنی کیا ہے؟ وہی جو مولا کائنات امیر بیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ الناس نیام اذا مات انتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے تو متوجہ ہوں گے۔ الناس نیام یعنی جو آنکھیں جاگ بھی رہی ہیں، دل سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو کہنے کا حق تھا کہ الناس نیام، جو فطرت انسانی سے واقف ہے، جو نباز ادب ہے اور نباز فطرت ہے، وہ کہہ رہا ہے الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب مریں گے، انتبہوا، تب بیدار ہوں گے، تب متوجہ ہوں گے۔ خوب، یہ شب بیداریاں اور یہ اس طرح کی چیزیں اسی سے بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ وہ جو تم ایک مستقل سو رہے ہو اپنی زندگی میں، اس سے بیدار ہو۔ ذکر حسین سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، ذکر کربلا کے ذریعے سے اس خواب سے بیدار ہو جس سے ہمیشہ کے لیے سو رہے ہیں۔ یہ صرف آنکھوں کو جگانے کے لیے شب بیداریاں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ انسان کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے شب بیداری ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ورنہ اگر فقط آنکھوں کا جاگنا ہو تو بہت سی قومیں جاگتی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ صرف ہم تو ایک رات جاگتے ہیں، وہ تو ہر ویکینڈ پہ جاگتے رہتے ہیں مثلا، لیکن کہاں وہ، کہاں یہ، کوئی مقایسہ ہے؟ کہاں وہ کہ جہاں جاگنے سے دل اور سو جاتا ہے، اور کہاں وہ کہ جہاں جاگنے سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شب بیداری ہونی چاہیے کہ جس میں دل بیدار ہو رہے ہوں، مردہ دل بیدار ہو رہے ہوں، مردہ ضمیر بیدار ہو رہے ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع نہیں ہے ورنہ گفتگو کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم سوچیں کیا کر کیا رہے ہیں، اس بات پر توجہ دیں۔ یعنی کوئی قسم بچے گی نہیں کہ جو مزاحمت اور ڈسٹربنس کی آج ایجاد نہ ہو جائے، بچوں سے لے کر کے اور گھر اس کی بیگ کی جو گھنٹی ہے اس تک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ چوراہے پہ مجلس کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا یہی ہوگا، ظاہر ہر ایک کو چلنے کا حق حاصل ہے، اس کو جب وہ رکشہ بیک کرے گا تو اس میں وہ آواز بھی آئے گی، سب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بالآخر یہ چیزیں، یہ پروگرام ہمارا کب اس وقت تک ہم کو اس مقام تک لے جائے گا، کب اس منزل تک پہنچائے گا کہ ہمارا مردہ ضمیر بیدار ہو جائے؟ کم از کم ہم غور کریں کہ آخر کر کیا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کیا کر رہے ہیں اس پر ہمیں توجہ ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بانیان بھی سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، پڑھنے والا بھی سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شرکت کرنے والے بھی سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جب بس ایک جملہ بہت ہی مخفی طریقے سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، جب بے سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں تو چیزوں میں مماثلت نہیں باقی رہتی۔ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سب توجہ کیجئے گا کہ جب بے سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں تو چیزوں میں مماثلت نہیں باقی رہتی، اور سمجھی میں نہیں آتا کہ پروگرام غم کا ہے یا خوشی کا ہے۔ اور جب انسان سمجھ بوجھ کے انجام دیتا ہے اور سوچ سمجھ کے انجام دیتا ہے تو چیزوں میں مماثلت باقی رہتی ہے، ہر شے سے غم ٹپکتا ہے۔ اگر غم کا پروگرام ہے ہر شے سے خوشی نظر آتی ہے، اگر خوشی کا پروگرام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کبھی اس کی اس لفظ کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، لیکن صرف اتنا ہی کہہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور یہی وہ چیز تھی جو سرکار سید الشہداء نے اپنی اس پوری تحریک میں قدم قدم پر رکھی تھی۔ توجہ کیجئے گا، آج جس شخصیت کی یاد میں پوری کائنات میں غم منایا جاتا ہے 60-70 دنوں تک، اس تحریک کے آغازگر جناب سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس پیغام اور اس تحریک کے ہر لمحے پر اس طریقے سے دعوت فکر دی ہے جو کائنات میں کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ ایک بے کس اور لاچار و غریب اور ایک عجیب طریقے سے امام حسین سلام اللہ علیہ کا تصور ہمارے سامنے پیش آتا ہے، جبکہ امام حسین امام ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مثلا ترس کھائیں امام حسین سلام اللہ علیہ پر، خدا نہ خواستہ. وہ امام وقت ہے، اور امام وقت تو ہر کام کے لیے اکیلا کافی ہوتا ہے. اور میں ایک لفظ آپ سے کہہ رہا ہوں، اس پر توجہ کیجئے گا کہ جتنا سخت امتحان امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنی قوم کا لیا ہے کسی امام نے نہیں لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، جن کے لیے ہم سوائے مظلومیت کے کسی چیز کا تصور نہیں کر پاتے، اس امام مظلوم نے سب سے سخت امتحان لیا ہے اپنی قوم کا. آپ مولا کائنات سے شروع کریں، پیغمبر سے شروع کریں اور امام عسکری تک جائیں جہاں تک امامت گزر چکی ہے، اور آج بھی جتنا سخت امتحان امام حسین کے زمانے میں ہے کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیے آپ کو ملے گا. ایسے دو راہیں پر لا کر کھڑا کیا تھا سرکار سید الشہداء نے کہ کوئی تیسرا راستہ بچ ہی نہیں رہا ہے عوام کے سامنے. کہیں پر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. اور اس میں 2-3 چیزیں جلدی گزارش کر رہا ہوں تاکہ بات اپنے آخری مرحلے تک آئے. سرکار سید الشہداء مدینے سے نکل رہے ہیں. نکلتے وقت امام حسین نے کون سی وصیت کی ہے؟ بنی ہاشم کے نام، وہ بھی بنی ہاشم کے نام. ایک مرتبہ ایک سوال کیا جناب امام صادق علیہ السلام سے، امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں ایک ایسی بات کہی کہ جو عمومی ہے، ایک قانون بنا کر کے پیش کیا اور کہا آئندہ یہ سوال ہم سے نہ کرنا. وہ قانون کیا تھا؟ میں وہ سوال تو آپ کے سامنے نقل نہیں کروں گا، وہ قانون بتا رہا ہوں امام کا. امام نے کہا سنو، جب امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے ایک خط لکھا، ایک وصیت لکھی بنی ہاشم کے نام، اور اس کو بنی ہاشم کو دے کر کے چلے گئے. کیا تھا؟ من لحق بی منکم استشہد ومن تخلف لم یبلغ الفتح والسلام. اتنا سا جملہ ہے بس. من حسین ابن علی ابن ابی طالب الی بنی ہاشم. یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے بنی ہاشم کے نام. کیا ہے اس خط میں؟ من لحق بی منکم استشہد، تم میں سے جو بھی ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. توجہ کیجئے، کہاں سے نکل رہے ہیں؟ مدینے سے. تم میں جو ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا، اور جو تخلف کرے گا، مخالفت کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. والسلام. یعنی مطلب کیا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ آ کے شہید ہو ورنہ ناکامی. عذر الگ موضوع ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، یا وہ عذر شرعی ایک الگ موضوع ہے. لیکن آپ بتائیے کسی امام نے اس طریقے سے اتنا سخت امتحان اپنی قوم کا لیا ہو. مولا کائنات جنگ پہ نکلتے وقت یہ بات کہہ رہے ہو جو صفین میں ہمارے ساتھ آئے گا وہ کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ جو نہیں آ رہا ہے وہ ناکام ہے، جو آئے گا وہ شہید ہوگا. کہیں نہیں. امام حسین سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلتے وقت کہہ رہے ہیں من لحق بی منکم استشہد. بالکل صاف. مولا آپ کسی سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، آپ دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسی تقریریں کیجئے کہ لوگ آپ کے ساتھ آئیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں تو جو آ رہا ہے وہ بھی لوٹ جائے گا. امام حسین جواب دیں گے ہمیں بھیڑ نہیں جمع کرنی، ہمیں وہ لوگ چاہیے ہیں جو سوچ سمجھ کے ہماری راہ میں قدم رکھیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. ورنہ آج کی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو دیکھیں، لیڈروں کو دیکھیں، ہر زمانے میں دیکھیے کہ اپنی چرب زبانی کی بنیاد پہ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اپنے ساتھ میں. جھوٹ بول کر کے جمع کر لیتے ہیں، فریب دے کر کے جمع کر لیتے ہیں. سرکار سید الشہداء جو نمائندے وہی ہے وہ جمع نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے تقریر کریں کہ لوگ ساتھ آ جائیں. ہم نے کہا نہیں، ہمیں ساتھ نہیں بلانا، ہمیں اس کو اپنے ساتھ بلانا ہے جو ہماری راہ میں سوچ سمجھ کے قدم رکھے. توجہ کیجیے.
من لحق بی منکم مستشہد، جو بھی تم میں سے ہمارے ساتھ آئے گا شہید ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے چلے آئے، مکے پہنچ گئے، 4 شعبان سے 8 شوال 8 ذی الحج تک مدینے میں رہے، 4 مہینے تقریباً۔ مدینے میں 7 ذی الحج کو شب 8، یعنی جب مکے میں جب سارے لوگ مکے میں جمع ہو جاتے ہیں جس کو حج کرنا ہے، اور کل روز ترویہ جو کہلاتا ہے یعنی 8 ذی الحج، شب میں امام حسین سلام اللہ علیہ تقریر کریں سب کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر وہی جملہ، کچھ دیر حمد و ثناء پروردگار، اور اس کے بعد کہتے سنو، من کان باذلا فینا مہجتا وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ تم میں سے جو اپنا خالص ترین خون ہماری راہ میں بہانا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ انی راحل مصبحا انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ کل صبح حرکت کرنے والے ہیں مکے سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شب 8 کی گفتگو ہے، کیونکہ امام حسین 8 کو مکے سے نکلے۔ وہاں بھی کیا کہہ رہا ہے کہ من کانا باذلا فینا مہجتا، کہ جو اپنا خالص ترین خون فینا ہماری راہ میں بہانا چاہتا ہو، نثار کرنا چاہتا ہو، بذل کرنا، نثار کرنا، ایثار کرنا، قربان کرنا، وہ موطنا علی لقاء اللہ نفسا، اور اللہ سے ملاقات کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کر چکا ہو، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ چلے۔ مولا اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بہت سے لوگ آپ کے سامنے ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کریں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے، آپ طواف نہیں کریں گے، اور ان کو آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس طریقے سے گفتگو کیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ تو آئیں۔ کہ ہم اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہمارے ساتھ آئیں، بلکہ ہم اس طریقے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً جو سوچ سمجھ کے ہماری راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہو وہ آئے۔ دیکھ رہے ہیں کتنی سخت ہے کربلا۔ اس وقت امام حسین سلام اللہ علیہ یہ آواز دے رہے کہ بے سوچے سمجھے ایک بھیڑ اور ایک بھگدڑ ہمیں ہماری راہ میں نہیں چاہیے۔ ہماری راہ میں وہ قدم رکھے جو سوچ سمجھ چکا ہو کہ ہمیں جان کی قربانی دینا پڑے تو ہم دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب لوگ مال غنیمت کی لالچ میں جنگ پر نکل پڑتے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا کہ جہاں اس طریقے سے لوگ جاتے تھے۔ آج ہمیں دین کی راہ میں فیصلہ کن جہاد کرنا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ وہ آئے جو واقعاً اس کار خیر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر چکا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بہت سے گفتگو ہے لیکن میں سب چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے اپنے جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس پر مجلس کو تمام کرنا ہے۔ یہ مکے سے نکلے ہیں تو یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ امام حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں آپ دیکھیں ایسی تقریریں کرتے جا رہے ہیں کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ایسی تقریریں کر رہے ہیں سرکار سید الشہداء۔ کیوں؟ توجہ دلا رہے ہیں ہمارے ساتھ آنا تو توجہ کے ساتھ آنا۔ کربلا بے سوچے سمجھے لوگوں کا میدان نہیں ہے، کربلا سوچ سمجھ کے قدم رکھنے والوں کا میدان ہے۔ وہ میادین جنگ اور تھے کہ جہاں انسان سیاہی لشکر کے طور پر جمع ہو جاتے تھے۔ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں سب کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا ہے۔ اور بس میں آخری بات، اور مجلس تمام ہو رہی ہے جبکہ ناتمام ہے گفتگو۔ شب عاشور جب امام حسین سلام اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، توجہ کیجئے آپ، کتنا سخت ہے مرحلہ واقعا۔ مدینے سے چلے تو کہہ کے چلے، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو مدینے سے ساتھ آئے ہیں۔ مکے سے چلے تو کہہ کے چلے، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو مکے سے امام حسین کے ساتھ ہیں۔ راستے میں کہتے ہوئے آ رہے ہیں جگہ جگہ پر
کبھی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں، کبھی اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، کبھی انا للہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب شب عاشور سب کو جمع کیا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ نے، امام سجاد فرماتے ہیں میں مریض تھا، بخار کے عالم میں تھا، لیکن میں کسی طریقے سے اپنے بابا کے خیمے تک گیا تاکہ دیکھوں میرا بابا کہتا کیا ہے اس شب میں۔ توجہ کیجئے، اور امام حسین سلام اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، چند جملوں کی، اور اس میں آپ نے فرمایا سنو، توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، شاید میرے بچوں نے اس جہد سے نہ سوچا ہو، چونکہ کربلا میں اتنی جہاد پائی جاتی ہیں گفتگو کے لیے کہ اس پر تو باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے۔ امام حسین نے سب کو جمع کیا، سنو کل روز قربانی ہے، کل روز شہادت ہے، یہ سارے کے سارے ہمیں چاہتے ہیں، ہم مطلوب ہیں ان کے لیے، تم سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا رہے ہیں، ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں، یہ لفظیں ہیں قد اذنت لکم لا ذمام علیکم، ہم تمہیں اذن دے رہے ہیں، تمہارے اوپر میری جانب سے کوئی بیعت نہیں ہے، جس کا جہاں دل چاہے چلے جائے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیا کر رہے تھے امام حسین؟ کوئی مذاق کر رہے تھے؟ شب عاشور آزما رہے ہیں، امام حسین آزمائیں گے ان لوگوں کو جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، انہیں آزمائیں گے سرکار سید الشہداء، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے۔ ہمارے اہل بیت میں کسی کا ہاتھ پکڑ لو، لے کے چلے جاؤ، یہ بہانہ دے رہے ہیں تاکہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہے کہ بھاگ کے آئے تو کوئی بھاگ کے نہیں آئے، ہم ان کی جان بچا کے لائیں، بہانہ تک دے رہے ہیں جانے کے لیے۔ کیوں آخر؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کیوں آخر؟ مجھے نہیں معلوم کتنی جہاد اس میں پائی جا سکتی ہیں اور کیا کیا اس میں علماء بیان کر سکتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ شب عاشور امام حسین سلام اللہ علیہ ایسی بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی بیعت نہیں ہے، یہ صرف کل ہمیں چاہتے ہیں بس۔ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ سناٹا چھا گیا ہے اصحاب حسین پر، سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی، اور سارے کے سارے دم بخود سر جھکائے بیٹھے ہوئے۔ آخر ہوا کیا؟ ہم سے کوئی سوء ادب ہو گیا، کوئی گستاخی ہو گئی، کیا ہوا آخر کہ امام حسین اس طریقے سے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سے کیوں کہہ رہے جانے کے لیے؟ ہر آدمی سوچ رہا ہے، لیکن کسی میں طاقت اور جرأت نہیں ہے جو بول دے امام کے سامنے، چونکہ امام گفتگو کر رہے ہیں۔ امام کا عالم یہ ہوتا ہے، کوئی بھی امام ہو اگر گفتگو کر رہا ہوگا نہ چاہے تو کوئی سامنے سے بول نہیں سکتا۔ امام کی کیفیت یہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم سرکار سید الشہداء کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن امام بیان کرنا چاہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کربلا کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی اکیلے کافی ہیں کربلا کو برپا کرنے کے لیے، چونکہ امام وقت ہے۔ امام کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کسی کا محتاج کبھی نہیں ہوتا امام، بلکہ ساری کائنات امام کی محتاج ہوتی ہے۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہمیں ان افراد کی ضرورت ہے کہ جن کے جیسے افراد کسی کو ملے نہیں ہے میرے علاوہ، کچھ نہیں، جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، یعنی میں کافی ہوں اس کربلا کو برپا کرنے کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اور اس بات کو کس نے سمجھا؟ اسی شخص نے محسوس کیا جس کو سمجھنا چاہیے تھا، جو سکوت توڑا ہے جس شخصیت نے۔ بس میں نے ختم کر دی گفتگو۔ آپ دیکھیں جب امام حسین مدینے سے چلے ہیں تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ عراق ہے؟ نہیں، عراق نہ جائیے، عراق نہ جائیے، میں نے یہ سنا ہے اور وہ سنا ہے اور وہ۔ اچھا آپ بتائیں گے کہ یہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں؟ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ اب امام سے یہ کہیں کہ آپ کہاں جائیے اور کہاں نہ جائیے؟ یہ امام ہے سامنے والا،
یہ مشیت خدا کے مطابق نہیں چلتا، بلکہ جہاں چلتا ہے وہ مشیت خدا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور ایک اور صلوات محمد اور آپ ہوتے کون ہیں کہنے والے کہ یہ کہاں جائیے اور کہاں نہ جائیے؟ کسی نے حق دے دیا آپ کو؟ مولا وہاں نہ جائیے، عراق نہ جائیے، کیوں؟ یعنی انسان جرأت کیسے کر رہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دے؟ مثلا کون ہوتے ہیں آپ کہنے والے؟ اگر جا رہے ہیں تو ان کو نہ لے جائیے، پھر وہی بات. یعنی اس طریقے سے اور اتنا امام حسین سلام اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کو کہنا پڑا ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے. اب یہ جملہ کتنا قیمتی ہے، اس پر کبھی گفتگو ہوگی، علم کلام موضوع ہے یہ کہ اس کے معنی کیا ہوئے جو امام حسین سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان اللہ شاء یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے. کیوں؟ آخر سوال باقی اپنی جگہ. لیکن آپ دیکھیے مشورہ دینے والے موجود ہیں امام حسین سلام اللہ علیہ. آج بھی کچھ مزاج اسی طریقے کا ہے، ذرا سا شوگر کوٹڈ ہے. لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ مردوں میں سب سے قریب امام حسین سلام اللہ علیہ سے کون ہے؟ باطنی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، فکری اعتبار سے سب سے قریب امام حسین سے کون ہے؟ امام سجاد کے علاوہ وہ امام ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. وہاں قرب و بعد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سب ایک ہیں. خواتین میں سب سے نزدیک کون ہے امام حسین سے؟ سوچیں آپ، تاریخ آپ کو جواب دے گی اور آپ کا دل جواب دے گا. مردوں میں امام حسین سلام اللہ علیہ سے سب سے نزدیک جناب عباس سلام اللہ علیہ، امام صادق سلام اللہ علیہ کی سند ہے. خواتین میں سب سے نزدیک امام حسین سلام اللہ علیہ سے جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے یا نہیں ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پوری کربلا میں کوئی ایک مشورہ جناب عباس کا دکھا دے یا جناب زینب کا دکھا دے. پوری تاریخ میں خطیب مشورہ دلوا دے اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن تاریخ آ کر کے بیان کرے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مشورہ بھی اپنے بھائی اپنے بھتیجے کو دیا ہو، یا جناب عباس سلام اللہ علیہ نے ایک مشورہ امام حسین سلام اللہ علیہ کو دیا ہو، کہیں نہیں. چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت کی اس منزل پر ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہے کہ امام کو مشورہ نہیں دیا جاتا، امام کی اطاعت کی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ امام ہے. ابھی ہم نے امام کے معنی نہیں سمجھے کہ امام آخر کہتے کسے ہیں. ہم ایک لفظ جانتے ہیں خالی امام، اور امام ہوتا کون ہے اس پر تو بہت گفتگو ہونی چاہیے عزیزو، ہمارے بچوں کے درمیان، ہمارے جوانوں نوجوانوں کے درمیان، کہ آخر امام کہتے کسے ہیں، امام کے معنی کیا ہیں آخر. اور آپ دیکھ لیجئے اس زمانے میں امام حسین سلام اللہ علیہ جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا رہا ہوں، لا زمامہ علیکم، تم پر کوئی زمام یعنی بیعت نہیں ہے ہماری طرف سے. قد اذنت لکم، ہم نے تمہیں اجازت دے دی. جب دے دی تو یعنی دے دی اجازت، شوخی تھوڑی کر رہے ہیں. کوئی بیان کرنا ہے کہ یعنی یہ امام ہے کربلا کے لیے، امام حسین سلام اللہ علیہ اکیلے کافی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ امام حسین کو ان کی بھی ضرورت ہے. آپ خود سوچیں، جب حسین اتنا خوددار جس کو ان کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ ہماری ضرورت کیا محسوس کرے گا؟ انہیں ہماری کیا ضرورت ہوگی آخر؟ پورا مجمع پر جیسے آپ چپ بیٹھے نا سناٹے میں، اسی طرح سے سارا مجمع ساکت ہے اس وقت. امام حسین سلام اللہ علیہ کے سامنے شب عاشور کیا ہوا کیا آخر؟ امام حسین ایسے گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آخر کہاں چلے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ لیکن کسی میں جرات نہیں ہے جب بول دے امام کے سامنے.
کس نے جرأت، کس نے ہمت کی؟ وہی شخص جسے بولنا چاہیے تھا، جو معرفت کی اس منزل پر تھا، جناب عباس سلام اللہ علیہ. اور کیا کہا جناب عباس نے کہ ہم چلے جائیں تو یہ فوج آپ کے ساتھ ہے، اتنی بڑی فوج سے آپ اکیلے کیسے لڑیں گے اور کیا کریں گے، اور آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ نہیں رہے کتنا بڑا لشکر؟ کچھ بھی نہیں. کوئی ایک جملہ بھی جناب عباس سلام اللہ علیہ نے اس طرح کا نہیں کہا. جب جناب عباس سے پیسہ لالا لشکر امام حسین سلام اللہ علیہ کے علمبردار ہے، علم میں لشکر امام حسین سلام اللہ علیہ دے چکے جناب عباس کو. نہیں کہہ رہے کچھ ایک لفظ امام حسین سلام اللہ علیہ کے سامنے جناب عباس نے اس طرح کا نہیں کہا، بلکہ فرماتے ہیں کہ لما نفعل ذالک، اے میرے مولا یہ کام ہم کیوں کریں، یعنی کہ چلے جائیں. لنبقى بعدک، تاکہ آپ کے بعد باقی رہیں. لا ارانا اللہ ذالک ابدا، خدا ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے. دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یہاں بھی جناب عباس سلام اللہ علیہ کے جملے سے کہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم چلے جائیں گے سارے کے سارے تو آپ اکیلے کیا کریں گے. جناب عباس جانتے ہیں یہ امام ہے، کسی بھی کام کے لیے اکیلا کافی ہے. کہتے ہیں لنبقى بعدک، تاکہ آپ کے بعد ہم باقی رہیں. یعنی مطلب کیا ہے کہ مولا اگر آپ کو اپنی بقا کے لیے ہم ضروری نہیں ہیں تو ہم کو اپنی بقا کے لیے آپ ضروری ہیں. ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں آخر. دیکھ رہے ہیں ایسا سخت امتحان کہیں نظر آئے گا آپ کا پوری امت، کسی کی امت میں جتنا سخت امتحان امام حسین سلام اللہ علیہ لے رہے ہیں اپنے زمانے میں. مدینے سے کہتے ہوئے چلے، مکے سے کہتے ہوئے چلے، کربلا میں آ کر کس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں. ایک اور امام حسین سلام اللہ علیہ نے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے. جناب زہیر اٹھے ہو، فلاں اٹھے ہو، فلاں اٹھے. ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 1000 بار بھی جناب زہیر کہتے اگر 1000 بار بھی ہم کو مارا جائے اور مار کے ہم کو پھر جلایا جائے تو ہم پھر بھی نصرت سے کوتاہی نہیں کریں گے. دو آخری منظر سن لیجئے اس امتحان کی سختی کا اور بات تمام. امام حسین سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں استغاثہ کیا. حل من مغیث یغیثنا، یا حل من مغیث، کوئی ہے ہمارے استغاثے پر ہم کو پناہ دینے والا. یرجو اللہ فی اغاثتنا، کہ جو اللہ کو سے امید رکھتا ہو ہمیں پناہ دے کر کے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، مجھے نہیں ملا کہ کسی امام نے استغاثہ کیا ہو سوائے امام حسین سلام اللہ علیہ کے. استغاثے کے معنی کیا ہے؟ امام حسین کوئی مدد چاہ رہے ہیں ان لوگوں سے. وہ امام جو شب عاشور یہ کہہ رہا ہے جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، وہ ان دشمنوں کو بلائے گا کہ ہم کو مدد دے دو آ کر کے، یا ہماری مدد کرو. کیوں کہہ رہے ہیں؟ سخت امتحان. جب امام استغاثہ کرتے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا انسان کے پاس، یا تو امام کی مدد کرو یا سیدھے جہنم جاؤ گے، کوئی راستہ نہیں ہے. عصر عاشور اتنا سخت امتحان، توجہ کیجئے. عصر عاشور کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ نے استغاثہ کر دیا تو کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، کوئی تیسرا راستہ، یا تو جہنم کی طرف چلو یا کہ امام کی مدد کرو. اور آئے ہیں آنے والے، دیکھ رہے ہیں یہ جس فرش ازا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتنی فکر کی دعوت دے رہی ہے اس فرش ازا، دے رہا ہے یہ فرش ازا ہمارے لیے کہ میرے عزیزو، میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ جو کام ہم انجام دیں اس کو سوچ سمجھ کے انجام دے رہے ہوں، اور جتنا زیادہ فکری اعتبار سے قوی ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ اس عمل سے استفادہ کرتے چلے جائیں گے. اور تب جا کر کے شب بیداری واقعاً بیداری کی شب بنے گی ہمارے لیے، کہ جہاں صرف آنکھ بیدار نہیں ہوگی بلکہ دل بیدار ہوتا نظر آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور سکوت توڑا جناب عباس سلام اللہ علیہ نے. بس مجھے کہا گیا ہے، بس اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اور کربلا کی ایسی شخصیت ہے جناب عباس سلام اللہ علیہ کہ جہاں عقل بشری پہنچ نہیں سکتی جن کے مقام تک. توجہ کریں آپ، جو کہا نا امام نے کہ من کان باذلا فینا مہجتا، سرے فہرست جناب عباس سلام اللہ علیہ.
جو اس طریقے سے اپنے آپ کو لقاء باری تعالیٰ کے لیے آمادہ کیے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہے آخر اس آمادگی پر. جناب امام صادق سلام اللہ علیہ جناب عباس کے لیے فرماتے کان للعباس منزلۃ عند اللہ تبارک و تعالی یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. یا امام سجاد سلام اللہ علیہ کہ جناب عباس کے لیے اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہے کہ جس پر سارے شہداء رشک کریں گے قیامت کے دن. جناب عباس سلام اللہ علیہ کے لیے کس بنیاد پر ہے یہ؟ اس لیے کہ جناب عباس بہت زیادہ بہادر تھے. بہادری کے جوہر تو کربلا میں دکھے ہی نہیں جناب عباس کے. ایسا نہیں ہے کہ جنگ نہیں کی، جنگ کی جناب عباس نے، لیکن جس طریقے سے ہر شہید میدان جنگ میں جنگ کے لیے گیا ہے اس طریقے سے جناب عباس سلام اللہ علیہ نہیں گئے. اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے کہ کس طریقے سے جنگ کی ہو، کیا ہوا، کبھی اور انشاءاللہ، چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے. اور آپ سوچیں کربلا کے میدان میں جب سب جا چکے، کوئی نہیں بچا، سب سے آخری جانے والا شخص جناب عباس سلام اللہ علیہ ہیں امام حسین سے پہلے. کیونکہ جناب علی اصغر تو کوئی جنگ کا ارادہ، 6 مہینے کا بچہ پانی لینے کے لیے امام حسین گئے تھے، لیکن جو میدان جنگ میں جوان گئے ہیں سب سے آخری جناب عباس سلام اللہ علیہ. جب ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو سارا لشکر جا چکا، کوئی نہیں رہ گیا. آئے امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، آقا مجھے بھی اجازت دی. کون ہے جناب عباس؟ جناب عباس وہ ہے جس نے 14 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں وہ جنگ کی ہے صفین میں کہ لوگوں کو مولا علی یاد آئے. شبہ ہوا ہے مولا کائنات کا. وہ اب 34 سال کا جوان ہے. وہ کہہ رہے مجھے میدان جنگ کی اجازت دیں. امام حسین کہتے ہیں پانی لے آؤ. عجب، ایک اتنے بڑے بہادر اور اتنے بڑے فوجی سے کہ شایان شان جو کام ہوتا ہے وہ جنگ ہے. امام حسین نے اس سارے مقصد کا جائزہ لیا کہ جس مقصد کے تحت سرکار سید الشہداء نے کربلا کو برپا کیا ہے کہ اگر عباس جنگ کے ارادے سے گئے تو پھر نقشہ کچھ اور ہے، لیکن روکے کیسے؟ جناب عباس کو مشکیزے سے باندھ دیا. اور یقیناً جناب عباس کے لیے کربلا میں 3 دن کی پیاس میں لڑنا آسان تھا، 4000 تیروں سے مشکیزے کو بچانا. غازی نے سمجھ لیا کیا ہوا، لیکن نہ زبان پر اف ہے نہ دل میں کوئی شک ہے، کچھ نہیں. آئے اسی اطاعت کے ساتھ خیمے سے مشکیزہ لیا، میدان کی طرف چلے. عجیب انداز ہے. بس میرے عزیزو تمام کر رہا ہوں. وہ مشکیزہ لے کر کے چلے. بچوں نے پانی آنے کا یقین پیدا کر کہ اب تو چچا عباس جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں اب تو پانی آئے گا. آئے امام حسین کے سر کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کا رخ کیا. عمر سعد نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں. مذاق نہیں ہے جناب عباس کا میدان جنگ میں اترنا. فوجوں میں ایک ہلچل مچ گئی کہ عباس آ رہے ہیں. سچ کہا کہنے والے نے کہ ہلچل ہے فوج شام میں، عباس آتے ہیں. لیکن عمر سعد نے دیکھا کہ رخ فوج کی طرف نہیں ہے، رخ نہر کی طرف ہے. سمجھ گیا کہ یہ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. 7000 یا 4000 کا لشکر نہر پر پہلے سے تعینات ہے. اس نے حکم دیا ساری فوجیں سمٹ جائیں، عباس نہر تک پہنچ نہ سکیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مقتل کہتا ہے پہلے حملے میں گھاٹ خالی ہو گیا. اتنا بڑا بہادر ہے میدان جنگ. 3 دن کی بھوک اور پیاس میں پہلے حملے میں ابو الفضل عباس نے اپنے آپ کو نہر علقمہ تک پہنچا دیا. مشکیزے میں پانی لے لیا اور اب جو لے کے پلٹے تو اب توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے، اب توجہ مشکیزے کی طرف ہے.
ایک ہاتھ میں علم ہے لشکر کا مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ سے حملہ کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں، ایک شخص نے چھپ کر کے کھجور کے درخت سے وار کیا، آپ کا ہاتھ قلم ہوا، مشک و علم بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، آگے بڑھے، بائیں ہاتھ پر وار ہوا، کٹے ہوئے ہاتھوں سے علم کو سینے سے لگا لیا، گرنے نہیں دیا، مشکیزے کو دانتوں سے تھام لیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے کی پشت پر مشکیزے کو رکھ کر کے جناب عباس نے اپنے آپ کو جھکا دیا علم مشکیزے پر، چاروں طرف سے تیر بارش کے طریقے سے آ رہے ہیں، سارے تیر انداز عباس کا نشانہ لیے ہوئے، لیکن تیر مشکیزے پر لگ نہیں پا رہا، اس طریقے سے چھلی ہو گیا بدن، لیکن مشکیزہ بچا ہوا ہے۔ ہرملا نے اپنی جگہ سے مشکیزے کا نشانہ لیا، مشکیزے کا نشانہ لیا اور تیر چلا، آ کر کے مشک سکینہ پر لگا، عباس کی آرزو ٹوٹ گئی، پیر کے اشارے سے گھوڑے کو موڑ دیا کہ اب خیمے میں جا کے کیا کروں، اور زخمی ہوتے چلے یہاں تک کہ آنکھ میں ایک تیر لگا، چاہا کہ جھک کے، چونکہ ہاتھ تو تھے نہیں، چاہا کہ جھک کے گھٹنوں سے دبا کے تیر کھینچ دے، جھکے تھے کہ سر پر گرز لگا۔ مقتل کہتا ہے اب غازی سے سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے نیچے آئے، تینوں ایک ساتھ گرے، علم بھی گرا، مشکیزہ بھی گرا، عباس بھی گرا، گرتے گرتے آواز دی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ مولا میرا سلام آخر قبول ہو۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے چلے الان ان کا سر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، آئے ابو الفضل العباس کو نہر کے کنارے وصیت کے مطابق چھوڑ کر کے علم لے کر کے حسین واپس ہو رہے ہیں، علم لیے ہوئے مولا جب خیمے کی طرف چلے، بچوں نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، بچے سمجھے پانی آ رہا ہے، جب ترائی سے اوپر آئے، نزدیک آئے، بچوں نے غور سے دیکھا کہ اب وہ غازی تو نہیں آیا، وہ سکہ تو نہیں آیا، علم امام حسین کے ہاتھوں میں۔ بچے دوڑ کے امام حسین سے لپٹ گئے، ہائے چچا عباس کہاں ہیں، اب ان کے آنے کا انتظار نہ کرنا، نہر کے کنارے مارے گئے۔ امام حسین جب عباس کی لاش کے پاس سے آئے ہیں، سن سکیں گے آپ، امام حسین سے بولا نہیں جا رہا، اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہہ نہیں پا رہے کہ کیا ہوا، رک رک کے بول رہے ہیں حسین، ارے کسی سے کچھ نہ کہا، لا کر کے مشکیزہ زمین پر لٹا دیا، مطلب یہ تھا اب ہم سے سوال نہ کرو، عباس مارے گئے، بیویوں نے مشکیزے پر علم پر اپنے آپ کو گرا دیا، اے میری چادر کے
میرے دل سے جدا ہو نہیں سکتا مجھ سے تیرے اموں نے کہا تھا میری پیاری عباس کی یہ آخری خواہش تھی دلاری لے جانا نہ خیمے کی طرف لاش ہماری پوری ہوئی عباس دلاور کی تمنا چھوٹا نہ کرو دل میری نادان سکینہ قسمت کا لکھا ہے یہ میری جان سکینہ تجھ پر یہ تیرا باپ قربان سکینہ یہ بات میری لاڈلی دل میں نہیں رکھنا عباس کے لاشے کو تصور میں بنا لو جی بھر کے چچا جان پہ عشقوں کو بہا لو اموں کا علم لایا ہوں سینے سے لگا لو رہ جائے نہ یہ دل میں قلق اے میری دکھیا عباس کا لاشا میں نہیں معصوم سے معصوم سکینہ کو کلیجے سے لگا کے روئے ہیں بہت دیر تلک سبت پیمبر کہتے تھے کہ اب صبر کرو اے میری دختر میں نے وہ کیا جو میرے بھائی نے کہا تھا عباس کا لاشا میں نہیں واعظ وہ مصیبت کی بہت سخت گھڑی تھی معصوم سکینہ در خیمہ پہ کھڑی تھی اور لاش علمدار کی دین سے کو رام خبر پا عباس کا لاشا میں نہیں ابھی آپ نے حلب کی زیارت کی آئیے میں کسی غازی کی بھتیجی کے حوالے سے ایک نوحہ پیش کرتا ہوں اتنا بڑا لمحہ ہے بھی اسی مرنے میں کوئی 4 سال کی بچی ہو اور اس کے رخساروں پر کوئی بے خطا تماچے مارے جتنے دیکھنے والے ہوں گے تو آپ کے جملہ کہیں گے اے بھائی اس بچی کی خطا کیا ہے عزاداران مظلوم کربلا میں سب سے بڑا ستم شہزادی سکینہ پہ یہی تھا کہ شمر تماچے مارتا رہا شمر سے پوچھنے والا کوئی نہ تھا اے شمر اس بچی کی خطا کیا ہے
लो अज़ादारान मज़लूम करबला हुसैन गरीब के सरोतन में जुदाई हो गई, बीवियों को कैद कर लिया गया। ये काफिला जिंदान शाम में पहुंचा। जनाब सकीना वक्त कज़ा से पहले बहुत गिरी, जिसकी वजह से यजीद की नींद में खलल होता था। यजीद ने एक सिपाही भेजा, कहा दरियाफ्त करो ये बच्ची क्यों इतना गिरिया उजारी कर रही है। एक सिपाही मौला सज्जाद के करीब आया, कहता है कि ये बच्ची क्यों इतना गिरिया उजारी कर रही है। जनाब सैयद सज्जाद तड़प के कहते हैं ये बच्ची अपने बाबा को याद कर करके बहुत गिरिया उजारी कर रही है। यजीद ने उस बच्ची के पास सर हुसैन भेजा। जैसे ही बच्ची की आगोश में सर हुसैन आया, बेटी ने बाप के मुंह पे अपना मुंह रखा और बयान करना शुरू किया। सुने अज़ादारान मज़लूम करबला, एक यतीम बेटी की मुसीबत सुने। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख गए, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे बिछड़ के आपसे खाती हूँ दरबदर हो गए, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। जवानों सुनो, बंद पेश करता हूँ। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा आंखें खोलो, यतीम बेटी की मुसीबत बाबा। अरे अब आ गए हो तो है निशा बाबा, अरे तमाचे मारे हैं शिमरे लईन कस कस गए, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। जवानों सुनो, कयामत का बंद पेश कर रहा हूँ। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा मैं ये नहीं कहती कि सकीना की प्यास पूछो बाबा, मैं ये नहीं कहती कि सकीना से ये पूछो सकीना तुम्हें ताजियाने कितने मारे गए। बाबा बस इतना सुन लो, शिमर ने मुझे करबला से शाम तक किस तरीके से तमाचा मारा है। बंद पेश करता हूँ, सुने। अरे बाप शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पाके पड़ती थी, अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पाके पड़ती थी, अरे मैं देख लेती थी उस वक्त माँ का मंजर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। औलाद वालों सुनो, बंद पेश करता हूँ। शर्मा की गिरिया न करे। मेरा छठवां इमाम कहता है जब भी मेरे जब हुसैन के मसाइब सुनो तो ऐसे रो जैसे एक माँ अपने जवान बेटे के लाशे पर गिरिया करती है। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा मेरी मुसीबत सुनो, जिस रस्म में बाबा गले थे उस रस्म में मैं भी बंधी हुई थी बाबा। सितम तो ये है कि मेरे भैया सज्जाद और मेरी पुत्री ज़ैनब का कद बड़ा था, मेरा कद छोटा था। जब जब मेरा भैया सज्जाद खड़ा होता था रस्सी मेरे गले में कस जाती थी बाबा, मैं किस हाल में चलती थी। बंद पेश करता हूँ, सुने। अर्थ जिसमें बारह गले उस रस्म में मैं भी थी, अरे मैं अपनी एड़ियां हरदम उठाए रहती थी, अरे मैं सबसे छोटी थी चलती थी अपने पंजों पर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। सुन सकते हो तो सुनो मसाइब। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। एक नफ्सियाती जुमला पेश करता हूँ। आप यहाँ खड़े हैं, अभी कोई चीज़ बुलंदी से आपके सर की जाए फेंकी जाए तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को फजा में बुलंद करेंगे। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा वो मंजर कैसे भूलूं बाबा, छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, हाथ बसे गर्दन बंधी हुई।
कभी न भूलूंगी बाबा वो शाम का बाजार, अरे ये 4 साल का सिर और वो पत्थरों के वार, अरे बंधे थे हाथ बचाती मैं कैसे अपना से, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखे, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। अरे नजर उठा के मेरे कान देख लो बाबा, ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सितम टूटा, अरे लबे भी फट गई छीने गए मेरे गाँव है, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखे, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। जवानों, यहाँ से मसाइब के 2 बंद पेश करता हूँ। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा मेरा कलेजा उस वक्त कांपने लगता था जब दरबार में शिब्र मुझे बदनसीब कह के बुलाता था। अरे कलेजा कांपने लगता था उस घड़ी मेरा, जब आके शिब्र मुझे बदनसीब कहता था। अरे बिलक के रोती थी उस दम में अपनी गुर्बत में, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखे, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। औलाद वालों, नौहे का आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। खुदा ने जिन जिन को बेटियां अता की है वो एहसास कर सकते हैं, जब आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो जो आपकी बेटियां होती हैं कदमों से लिपट के पूछती हैं ना बाबा कब तक वापस आओगे, बाबा कब तक वापस आओगे। जनाब सकीना की आगोश में सर हुसैन है। जनाब सकीना कहती है बाबा असरे आशूर जो है वो वापस ना आया। सुने आखिरी बंद पेश करता हूँ नौहे का। अरे बाबा बेटी से अब दूर अपना जाना, अगर जरूरी है जाना मुझे भी ले जाना। अरे मैं थक चुकी हूँ यतीमी का बोझ सर पे, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रखे, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। नौहे का मक्ता पेश कर रहा हूँ। सुने अच्छा, जिस वक्त जनाब सकीना ने बयान किया सरे हुसैन का क्या आलम था, मक्ता पेश करता हूँ सुने। अरे सरे हुसैन भी लिपटा था अपनी बच्ची से, पदर की आंखों से वाइफ लहू के धारे थे। ये कहते कहते सकीना गुजर गई अकबर, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। रुके ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे शेराबाद, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेराबाद। रुके ज़ैनब ने कहा। फरमाइश पे ये कलाम पेश कर रहा हूँ। सुने अज़ादाराना मज़लूम करबला शहज़ादी ज़ैनब के बयान सुने। रोके ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे शेराबाद, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेराबाद। रोके ज़ैनब ने कहा ऐ मेरे शेराबाद, छिन गई मेरी रिदा ऐ मेरे शेराबाद। जब मेरे सर से रिदा छीन रहे थे आदा, ऐसा लगता था मुझे मेरा जरिया आएगा। बावफा है बावफा है बावफा है बावफा। जब मेरे सर से रिदा छीन
सुनाया भैया सुने शहजादी ज़ैनब के बयान सुने अज़ादारान मज़लूम करबला आखेमों में लाइनों ने लगा दिया के दुर बरसाए सकी ना पे यही कह कर कहाँ है अब तेरा चचा ए गमज़दा ए गमज़दा आखेमों में लाइनों ने लगा दिया के दुर बरसाए सकी ना पे यही कह कर अब कहाँ है सरकार सुने जिस वक्त जनाब सकीना पे जुल्म हो रहा था जनाब ज़ैनब ने अपने गाजी को किस तरीके से याद किया है शिमर ने बाल सकीना को तमाचे मारे और मेरे सामने मासूम के छीने बुंदे है बाबा है बाबा है बाबा को तमाचे मेरे सामने मासूम दे कुछ न बस मेरा पेश करें अज़ादारान मज़लूम करबला एक रस्सी में गला सबका बंधा था भाई हाल उस वक्त सकी ना का जुदा था भाई है बाबा है बाबा है बाबा है बाबा एक रस्सी में गला सबका बंधा था भाई हाल उस वक्त सकी ना का जुदा था भाई उसका दम घुटता था सुने 18 भाइयों की बहन ज़ैनब क्या बयान कर रही है उस घड़ी मेरे गले जैसे निकलता था धुआं जब नहीं कहते थे तारा बरादर है कहाँ है बाबा है बाबा है बाबा है बाबा उस घड़ी मेरे गले जैसे निकलता था धुआं जब नहीं कहते थे तारा बरादर है कहाँ दिल बहुत रोता था आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ सुने हज़रात आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। हमको जब शाम के बाजार में मारे पाते और दहकते हुए अंगारे जो डाले हम पर है बाबा है बाबा है बाबा है बाबा हमको जब शाम के बाजार में मारे पाते और दहकते हुए अंगारे जो डाले हम पर तू बहुत याद आया और मद्दा पेश कर रहा हूँ सुने हज़रात रोके ठोकरे खाती रही ज़ैनब मुज़्तरवाए रोके कहती रही बास की खाहर वाए बाबा है बाबा है
वही जाना है मसरूफ़ अदा थी हमारी मेहमान अंजुमन सिपाही हुसैनी भनाली सादात। मैं इस अंजुमन का अंजुमन पैगाम करबला मुहाफिज पैगाम करबला की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और सीना तनी और मातमदारी के ज़रिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा पेश किया। अभी थोड़ी ही देर में मकामी अंजुमन सिपाही हुसैनी जाफरिया कॉलोनी लखनऊ नामानी वासीना जमा करेगी। जज़ाकल्लाह। ये थी अंजुमन सिपाही हुसैनी भनाली सादात सुल्तानपुर। मैं इस अंजुमन का अंजुमन मुहाफिज पैगाम करबला की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी लजीज की आवाज़ सुनकर इस पर लब्बैक कहा और यहाँ तक तशरीफ़ लाए। अब इसके बाद अभी कुछ ही देर में हमारी मकामी अंजुमन सिपाही हुसैनी जाफरिया कॉलोनी मुफ्तीगंज नौहाखानी वासीना गनी के जरिए जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुरसा पेश करेंगे।